الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدہ کورس میں سبق نمبر 14 کو یعنی نون ساکن اور تنوین کے اندر جو قاعدے ہیں ادغام اور اقلاب، ان کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھے طریقے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی اور اس عمل کو دوسروں تک پہنچانے کی اور خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ اظہار اور اخفاء ہم سبق نمبر 12 میں پڑھ چکے ہیں اور آج ہم انشاءاللہ عز و جل ادغام اور اقلاب کے متعلق سماعت کریں گے۔ جی شروع کرتے ہیں۔ جی قاعدہ نمبر 3 ہے ادغام۔ نون ساکنیہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ را اور لام میں بغیر غنہ کے، باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا۔ حروف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ بتایا جا رہا ہے را اور لام میں بغیر غنہ کے ادغام کریں گے اور باقی جو 4 حروف ہیں یعنی یا، میم، واو اور نون، ان میں غنہ کے ساتھ جو ہے وہ ادغام ہوگا، مع غنہ جسے ہم بولتے ہیں۔ جی قاعدہ نمبر 4 ہے اقلاب۔ ناظرین، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے۔ نون ساکن اور تنوین کو اقلاب میں کیا کریں گے؟ میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی نون ساکن آ جائے یا تنوین آ جائے تو اب اس نون ساکن یا تنوین کو نہیں پڑھیں گے بلکہ نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے، یعنی غنہ کریں گے۔ ہم نے جو ہے وہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ اقلاب کا معنی ہی ہوتا ہے بدلنا، تو یہاں نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدلا جا رہا ہے، تو اس لیے اس قاعدے کو اقلاب کہتے ہیں۔ مزید تفسیر جو ہم انشاءاللہ عز و جل مشق کے اندر اس کی دہرائیں گے۔ جی اب ہم نے اس سبق میں 2 قاعدے پڑھنے ہیں، ادغام اور اقلاب۔ اب ادغام کا حرف آ جائے تو اس کے ہجے کیسے کریں گے، اس کو کیسے پڑھیں گے، اور اقلاب آ جائے تو اس کو کیسے پڑھیں گے، یہ بھی ہم سماعت کرتے ہیں۔ جی ادغام کے ہجے اس طرح کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ جی یہ لفظ لکھا ہوا ہے من یقول، من یقول۔ اب اس کے ہجے ماشاءاللہ بڑی ترتیب کے ساتھ دیے گئے ہوئے ہیں: میم، نون، یا زبر من، یا زبر یا، من یا، قاف، واو پیش قو، من یقو، لام پیش لو، من یقول، من یقول۔ اس طرح جو ہے وہ اس کے ہجے کیے جائیں گے ادغام کے، اور اقلاب کے کیسے ہوں گے یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اقلاب کے ہجے اس طرح کریں گے جیسے من بعدی، من بعدی۔ اب اس کے ہجے کیسے کریں گے؟ میم، نون زیر من، با عین زبر با، من با، دال زیر دی، من بعدی۔ اب ہم نے ہجے جب کیے ہیں تو کس طرح کیے ہیں کہ اب یہ دیکھیے میم درمیان میں لکھا ہوا ہے لیکن ہجے کرتے وقت اس میم کو جب میم کو نون کے ساتھ ملایا گیا ہے تو اس وقت نہیں پڑھا، لیکن جب نون ساکن کے بعد با کو پڑھا ہے تو اس وقت ہم نے نون ساکن کو میم میں بدل دیا ہے۔ کیسے؟
میم نون زیر من پڑھا ہے نا. اب جب ہم نے با اور عین کے ہجے کیے تو پھر بھی اس طرح کیے با عین زبر با. اب ہم ان کو ملائیں گے نا تو پھر نون ساکن کو میم میں بدل کر اخفا کر دیں گے. کیسے؟ میم بعدی. جی سبق کا آغاز کرتے ہیں. میم نون یا زبر من یا زبر یا من یا قاف واو پیش کو من یکو لام پیش لو من یقولو. اب یہاں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ میم متحرک نون ساکن. نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آنے کی وجہ سے ادغام یرملون ہوگا، یعنی غنہ کریں گے. نون ساکن کو کیا کریں گے؟ یا میں جو ہے وہ ملا کے دونوں کو پڑھیں گے. اب یہاں اخفاء میں اور ادغام میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اگر اخفاء ہوتا تو اخفاء میں ہم کیا کرتے تھے؟ ماں پڑھتے تھے، فَمَن تَبِعَ، اس طرح آنت جو ہم نے پیچھے بارے پڑھے تھے. لیکن یہاں کیا کریں گے؟ ماں نہیں پڑھیں گے بلکہ نون اور یا کو ملا کے پڑھیں گے. نون اور یا کو ملا میں ایک دوسرے میں ملا کر مدغم کر کے پڑھیں گے. من یا، من یا نہیں پڑھیں گے بلکہ من یقولو. اسی طرح میم نون واو زیر میوں واو زبر و میوں و. اب یہاں بھی دیکھیے ہم نے نون اور واو کو ملا کے پڑھا ہے، اخفا نہیں کیا. میوں پڑھیں گے نا تو یہ اخفا ہو رہا ہے، لیکن میوں وا نہیں پڑھنا بلکہ میوں و. نون اور واو کی اکٹھی آواز نکلے، مکس کر کے آواز ہم نے اس کی نکالنی ہے. میوں و را زبر را میوں و را قاف لام زیر کل میوں و را کل جیم نون زبر جن میوں و را کل جن نون زبر نہ جن میوں و را کل جن تا زیر تی میوں ورق الجنتی. قاعدے کیا ہوں گے؟ میم متحرک نون ساکن، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے واو آنے کی وجہ سے ادغام یرملون ہوگا، یعنی غنہ کریں گے، مدغم کریں گے. را پر زبر را پر پڑا جائے گا. قاف حروف مستعلیہ پر متحرک، لام ساکن، جیم متحرک، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ. جن نون مشدد میں ہمیشہ غنہ، تا متحرک. آگے میم نون یا زیر می یا واو زبر یو من یو میم دو زیر من یومن یومن. اب یہاں بھی قاعدے کیا ہوں گے؟ میم متحرک نون ساکن، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آنے کی وجہ سے ادغام یرملون ہوگا. آگے یا پر زبر ہے اور واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. آگے تنوین میم تنوین منون من یومن. جی آگے ہے میم نون واو زیر میوں واو زبر و میوں و لام یا زیر لج میوں و لج یا دو زیر ین میوں و لین. قاعدے کیا ہوں گے؟ میم متحرک نون ساکن، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے واو آنے کی وجہ سے ادغام یرملون ہوگا، یعنی غنہ کریں گے. لام متحرک یا مشدد. میم نون میم زیر میم میم شین زبر مش میم مش
ہا زبر ہا، میم مش ہے، دال دو زیر دن، میم مشہدن۔ قاعدے کیا ہوں گے؟ میم متحرک نون ساکن، نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے میم آنے کی وجہ سے ادغام یرملون ہوگا۔ آگے میم مشدد بھی ہے تو میم مشدد کا بھی یہاں غنہ ہوگا۔ میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو کیا کریں گے؟ میم میم مشہدن۔ آگے میم نون میم زیر میم، میم فا زیر مث، میم مث لام زیر لی، میم مثلی ہا کھڑا زیر ہی، میم مثلی ہی، میم نون نون زیر من، نون زبرنا من، صاد یا زیر سوی، من نسوی، را دو زیرن، من نسویرن، من نسویرن، میم نون نون زیر من، نون طا پیش نطو، من نطو، فا زبر فا، من نطفہ، تا دو زیر تین، من نطفتن۔ اب میں نے یہ تینوں کے قاعدے نہیں تھے پڑھے، قاعدے میں دہرا دیتا ہوں۔ میم متحرک نون ساکن، نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے میم آنے کی وجہ سے ادغام یرملون ہوگا۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا۔ فا متحرک، لام ساکن، ہا کھڑا زیر قائم مقام یا مدہ۔ میم متحرک نون ساکن، نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے نون آنے کی وجہ سے ادغام یرملون ہوگا۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ صاد پر مستعلی متحرک، آگے یا ساکن، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ را تنوین منون، را باریک پڑھیں گے، را کے نیچے دو زیر۔ میم متحرک نون ساکن، نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے نون آنے کی وجہ سے ادغام ہوگا۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا۔ آگے طوا پر مستعلیہ ساکن ہے تو طوا حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، کیا کریں گے؟ قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ من نطو فتن۔ آگے جی ابھی جو ہم نے مثالیں پڑھی ہیں یہ پیچھے والے چار حروف اور آگے یہ والے چار حروف ہم نے جو پڑھے ہیں یہ تھے ادغام میں یرملون ما غنہ، غنہ کے ساتھ ادغام میں یرملون ہو رہا تھا۔ لیکن آگے جو ہم نے قاعدے میں پڑھا تھا را اور لام میں بغیر غنہ کے ادغام ہوگا، را اور لام میں بغیر غنہ کے ادغام ہوگا۔ اب بغیر غنہ کے ادغام کیسے کرتے ہیں؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ میم نون را زیر مر، اب یہاں میو نہیں کریں گے بلکہ مر، را با زبر رب، با زیر بھی، مر ربی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربی کا۔ اب یہاں دیکھیے نون اور را کو ملا بھی دیا ہے اور بغیر غنہ کے پڑھا ہے۔ مر ربی نہیں پڑھا، مر ربی نہیں پڑھا بلکہ کیا پڑھا ہے؟ مر ربی کا، مر ربی کا۔ میم متحرک نون ساکن، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را آنے کی وجہ سے ادغام یرملون بغیر غنہ، بلا غنہ بھی بولتے ہیں، بغیر غنہ بھی بول سکتے ہیں۔ آگے با مشدد حروف قلقلہ میں سے ہے، جماؤں کے ساتھ قلقلہ ادا ہوگا۔ مر ربی کا، مر ربی کا۔ میم نون را زیر مر، را با زبر رب، مر رب، با زیر بی، مر ربی، ہا میم زیر ہم، مر ربیہم، مر ربیہم۔ میم متحرک نون ساکن، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را آنے کی وجہ سے ادغام بلا غنہ ہوگا۔
را مشدد را پر زبر را پر پر آ جائے گا، با مشدد میں اقلا جو ہے وہ قلقلہ ہوگا جماؤ کے ساتھ۔ میم نون لام زیر مل، لام زبر لا مل لا، دال نون پیش دن مل لدن، ہا پیش ہو مل لدن ہو مل لدن ہو، من لا نہیں پڑھیں گے، بار بار بتایا جا رہا ہے کیونکہ یہ اکثر بچے پڑھتے وقت اور بڑوں کو بھی دیکھا گیا ہے تو یہ غلطی کر دیتے ہیں، من لا نہیں پڑھیں گے بلکہ نون ساکن اور لام میں ادغام بلا غنہ بغیر غنہ کے یہاں پڑھیں گے، مل مل لدن ہو، اور اس میں تو اکثر جو ہے وہ سننے میں آتا ہے یقون لہو پڑھتے ہیں، جن کو قاعدے کی نہیں سمجھ آئی تو وہ سمجھ لے صحیح طریقے سے ایک ساتھ کیا پڑھیں گے، یا زبر یا، کاف نون لام پیش کل، لام زبر لا یکل لا، ہا الٹا پیش ہو یکل لہو۔ اکثر کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہوگا جب سورہ اخلاص پڑھتے ہوں گے تو وہ اس وقت کہتے ہوں گے یہ نون لکھا تو ہے تو اس کو پڑھا کیوں نہیں جا رہا؟ بھائی پڑھا جا رہا ہے لیکن ادغام کر کے بلا غنہ کیا جا رہا ہے، ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے یہاں، اس لیے جو ہے وہ نون کی آواز نہ ہونے کے برابر نظر آتی ہے یہاں۔ یکل لہو، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا کی تا، با یا دو زبر بیں کتابیں، یا لام زبر یل کتابیں یل، قاف کھڑا زبر قا کتابیں یلقا، ہا پیش ہو کتابیں یلقاہ۔ اب پہلے ہم نے نون ساکن کے جو ہے وہ مثالیں پڑھی تھیں، اب دو زبر یعنی تنوین کی مثالیں جو ہے وہ آگے آ رہی ہیں۔ تو کاف متحرک، تا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ، با تنوین منون، تنوین دو زبر کی تنوین کے بعد حروف یر ملعون میں سے یا آنے کی وجہ سے ادغام مع غنہ ہوگا، غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا۔ لام ساکن قاف پر مستعلیہ، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ، ہا متحرک، را زبر را، جیم پیش جو راجو، لام یا دو پیش لوئیں راجو لوئیں، یا سین زبر یس راجو لوئیں یس، عین کھڑا زبر عا راجو لوئیں یس عا۔ را متحرک، جی متحرک، لام دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یر ملعون میں سے یا آنے کی وجہ سے ادغام مع غنہ ہوگا۔ سین متحرک، عین کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ، رجل یسعی، ہا پیش ہو، دال واو دو زبر داؤں، ہداؤں، واو زبر و، ہداؤں و، ذال کاف زیر رک، را کھڑا زبر را، ذکر، ہداؤں و ذکر، ہا متحرک، دال دو زبر کی تنوین کے بعد حرف یر ملعون میں سے واو آنے کی وجہ سے ادغام مع غنہ ہوگا۔ زال متحرک، کاف ساکن، را کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ، واو پیش و، جیم واو پیش جو، وجو، ہا یا دو پیش ہوئیں، وجوہ ہوئیں، یا واو زبر یو، وجوہ یو، میم زبر ما، وجوہ یوم، حمزہ زیر ای، وجوہ یومئی، ذال دو زیر زن، وجوہ یومئذ،
واو متحرک، جیم متحرک واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ، ہاں دو پیش کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یعنی کی وجہ سے ادغام مع غنہ ہوگا، میم واو ساکن سے پہلے زبر واو لین ہوگا، میم متحرک، حمزہ متحرک، زال تنوین منون۔